السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. سامعین کرام، تصحیح تلاوت قرآن میں تجوید کا جو مقام و مرتبہ اور کردار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں. یہی وہ تجوید ہے جس کے ذریعے ہم حروف کے مخارج سیکھتے ہیں. یہی وہ تجوید ہے جس کے ذریعے ہم حروف کی صفات کو پہچانتے ہیں، اور یہی وہ تجوید ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کی صحیح تلاوت پر قادر ہوتے ہیں. تو تجوید کے بہت سے مباحث ہیں، ان میں سے 2 مبحثوں پر آج کے اس درس میں ہم گفتگو کریں گے، اور وہ 2 مباحث ہیں سکتے اور آداب تلاوت قرآن. محترم ناظرین، سکتہ کا معنی کیا ہے؟ سکتہ لغت میں کہتے ہیں رک جانا، خاموش ہو جانا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں آواز روک لینا اور سانس نہ توڑنا. یعنی سانس توڑے بنا آواز توڑ کر تھوڑی دیر کے لیے رکنے کو سکتہ کہتے ہیں. سکتہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بنیادی طور پر سکتہ کی 2 قسمیں ہیں، سکتہ لفظی اور سکتہ معنوی. سکتہ لفظی کہتے ہیں حرف ساکن کے بعد حمزہ قطعی آئے تو اس کو آسانی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے جو سکتہ کیا جاتا ہے اسے سکتہ لفظی کہتے ہیں. جیسے قد افلح، یہ ساکن ہے اور یہ حمزہ قطعی ہے، تو حرف ساکن کے بعد حمزہ قطعی پایا گیا تو یہاں پہ سکتہ لفظی ہوتا ہے. اور یہ سکتہ صرف امام حفص کی روایت میں بطریق جزری ثابت ہے. اپنے انڈیا اور پاکستان اور بر صغیر میں جو قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ امام حفص کی روایت کے مطابق ہوتی ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو قرأت ہیں 7 اور 10، 7 یا 10 قرأت ہیں، ان میں سے ایک قرأت امام حفص کی ہے جو ہم پڑھتے ہیں. اور امام حفص کے 2 طریق ہیں، ایک جزری اور ایک شاطبی. تو سکتہ لفظی یہ صرف بطریق جزری ثابت ہے، شاطبی نہیں ہے. چونکہ سکتہ کی بنیادی طور پر قسموں میں آتا ہے، اس لیے اسے بیان کیا گیا. اور اس سکتہ کا حکم وصل کا حکم ہے. یعنی وصل میں جیسے تنوین کو تنوین پڑھتے ہیں، 2 زبر کو 2 زبر ہی پڑھتے ہیں، الف سے نہیں بدلتے ہیں، گول تا کو گول تا ہی پڑھتے ہیں، ہا سے نہیں بدلتے ہیں، ویسے ہی اس سکتہ میں ویسے ہی پڑھیں گے. یعنی مریضن او بھی، مثال کے طور پر تو یہاں پہ تنوین ہے، تنوین اصل میں ساکن ہے، ساکن کا حرف حمزہ قطعی پائے گا، یہاں پہ سکتہ لفظی پایا گیا. تو ایسا نہیں کہ ہم سکتہ کریں گے مریض او بھی کہ الف 2 زبر کو الف سے بدلتا ہے، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ یہ وصل کا حکم میں ہے. جیسے وصل میں ہم تنوین پڑھتے ہیں ویسے سکتہ میں بھی تنوین ہی پڑھیں گے، مریضن او بھی. تو یہ سکتہ صرف جو ہے بطریق جزری ثابت ہے. اب دوسری قسم جو سکتہ معنوی ہے، یہ اصل ہمارا سبق ہے جسے ہم پڑھتے ہیں. تو سکتہ معنوی کسے کہتے ہیں؟ سکتہ معنوی دشواری کو ختم کرنے کے لیے جو سکتہ کیا جاتا ہے اسے سکتہ معنوی کہتے ہیں. اب وہ کیسے معنوی دشواری آتی ہے وہ مثال کے ذریعے ہم سمجھیں گے، ابھی بات آگے آئے گی. اب یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر سکتہ کی 2 قسمیں، سکتہ لفظی اور سکتہ معنوی. اب سکتہ معنوی کی 2 قسمیں ہیں
حکم کے اعتبار سے یعنی واجب اور جائز کے اعتبار سے جو سکتہ معنوی جو واجبہ ہیں جنہیں جو سکتہ کرنا ضروری ہے روایتاً وہ 4 ہیں، جیسے کہ سورہ کہف کے اندر ہے عوجاً قیمہ۔ اب یہاں پہ یہ سکتہ ہے، یہ ایک ہے سورہ کہف کے اندر۔ دوسرا سورہ یاسین کے اندر من مرقدین ھذا یہاں پہ۔ تیسرا سورہ قیامہ کے اندر وقیل من راق یہاں پہ۔ اور چوتھا ہے سورہ مطففین کے اندر کلا بل ران یہاں پہ۔ تو یہ 4 سکتے یہ امام حفص کی روایت میں یہ روایتاً ثابت ہے، اور یہ سکتہ معنویہ واجبہ میں سے ہے، یعنی ان سکتوں کا کرنا ضروری ہے۔ اور 4 سکتے ہیں جو جائز ہے، یعنی وہ روایتاً تو نہیں ہیں لیکن ائمہ وقف نے انہیں متعین کیا ہے، اور وہ 4 ہیں۔ ایک تو سورہ اعراف کے اندر ربنا ظلمنا آدم و حوا علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہے، ان کا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تو یہ ہو گیا واجبہ سکتہ معنویہ واجبہ، اور یہ ہو گیا جائز۔ واجب اور یہ جائز۔ تو ایک نمبر میں ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور دوسرا ہے سورہ یوسف کے اندر یوسف اعرض عن هذا استغفر، اور تیسرا ہے سورہ اعراف ہی کے اندر اولم یتفکروا ما بصاحبہم۔ من جنہ، اور چوتھا ہے سورہ قصص کے اندر حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ تو یہ ہو گیا جائز، جو ائمہ وقف نے ان کو متعین کیا ہے، اور یہ روایتاً ثابت ہے، یہ واجب ہے۔ تو یہ ہو گیا سکتہ معنویہ واجبہ اور یہ جائز۔ اب یہاں پہ ہم غور کرتے ہیں کہ کیسے معنوی دشواری واقع ہو رہی ہے اور کیوں یہاں سکتہ کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سکتہ کی علت کیا ہے، کیوں سکتہ کرتے ہیں، سکتہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ وہ اس وجہ سے کہ اتصال کی وجہ سے معنی میں خرابی واقع آئے، اتصال کی وجہ سے کلام کی ترکیب میں خلل واقع آئے، اور وقف کرنے کی وجہ سے معنی میں خرابی آئے۔ تو اگر ہم وقف کرتے ہیں تو معنی کی خرابی لازم آتی ہے، اور اگر ہم وصل کرتے ہیں تو ترکیب کلام میں دوسرے کے ساتھ اشتباہ لازم آتی ہے، یہ خرابی واقع ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کی رعایت کرتے ہیں تو اس کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں تو اس کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے بیچ کا راستہ سکتہ کا راستہ ہے، جس سے ہم رک بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی رکتے ہیں، اس کی بھی رعایت ہو جاتی ہے، اس کی بھی رعایت ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے مان لیجیے یہاں پہ ہے
قرآن کریم کی صفت بیان کی گئی ہے، صفات بیان کی گئی ہیں کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، قرآن نازل فرمائی، اور یہ قرآن کیسا ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، بلکہ کیسے ہے؟ قیما لینذر بأسا شدیدا، بلکہ ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل سیدھا سادہ ہے۔ اور دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ بندوں کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں کی رعایت کرنے والی اور حفاظت کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تو معنی کے حساب سے معنی یہ چاہتا ہے کہ ملایا جائے، وقف نہ کیا جائے، لیکن اگر ہم ملاتے ہیں تو پھر ترکیب میں یہ خلل واقع ہوتی، اشتباہ واقع ہوتا ہے، چونکہ یہ بھی منصوب منون ہے اور یہ بھی منصوب منون ہے، تو ایسی صورت میں یہ اشتباہ لازم آتا ہے کہ یہ قیماً یہ عوجاً کی صفت ہے، حالانکہ یہ قیماً عوجاً کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ صفت ہے، قرآن کی دوسری صفت ہے۔ تو وقف کرنے کی وجہ سے معنی چاہتا ہے کہ وصل کیا جائے، ملایا جائے، اور ترکیب کلام چاہتا ہے کہ وقف کیا جائے۔ اگر ہم وصل کرتے ہیں تو ترکیب میں خلل واقع ہوتی ہے، اور اگر ہم وقف کرتے ہیں تو معنی میں خلل واقع ہوتی ہے، لہذا ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے یہاں سکتہ لایا گیا۔ تو ہم سکتہ کے ذریعے آواز تو ہم نے روک دی لیکن سانس نہیں توڑا، اور دونوں چیز باقی رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ من مرقدنا، تو یہاں پہ کیا ہے، آیت کیا ہے؟ یہاں پہ قیامت کے دن کی بات بیان کی گئی ہے، کفار مشرکین کی حالت بیان کیا گیا ہے کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہاں پہ سکتہ ہے۔ تو چونکہ قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں تو معنی چاہتا ہے کہ ملایا جائے، ایک ہی وقت کے بیان ہے، لیکن ملانے کی صورت میں یہ خلل واقع ہوتی ہے کہ ہذا کا مشار الیہ مرقدنا ہے، یعنی مرقد یہاں خوابگاہ یعنی قبر کو بیان کیا گیا۔ وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، کون ہے جس نے ہمیں اپنے خوابگاہ سے، قبر سے اٹھایا؟ تو اگر ہم یہاں پہ نہیں وقف کرتے ہیں، نہیں رکتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ترکیب میں کیا خلل ہو رہا ہے کہ ایسی صورت میں ہذا کا مشار الیہ مرقدنا واقع ہو جائے گا، اور پھر اسی صورت میں یہ ما وعد الرحمن جو ہے یہ الگ جملہ واقع ہوگا جو کہ خلاف واقع ہے۔ یعنی اصل کیا ہے کہ ہذا ما وعد الرحمن، اصل میں کہ یہی وہ چیز ہے جس نے رحمان نے وعدہ کیا ہے، تو یہ فرشتوں کا کلام ہے۔ اگر ہم نہیں یہاں پہ سکتہ نہیں کرتے، نہیں ملا کے پڑھتے ہیں، تو اسی صورت میں ہذا کا تعلق ادھر سے ہو جاتا ہے، اور پھر یہ مفہوم الٹا مانا جاتا ہے۔ اصل کیا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کا رب نے وعدہ کیا ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ما وعد الرحمن، رب نے وعدہ نہیں کیا ہے، تو معنی کے حساب سے یہ خراب ہے۔ تو معنی چاہتا ہے کہ ملایا جائے، لیکن ملانے کی صورت میں یہ التباس وقت ہوتی ہے کہ ہذا کا مشار الیہ، ہذا کا تعلق پیچھے سے ہے، اور پھر یہ کلام کفار کا واقع لازم آتا ہے، اس لیے یہاں پہ ان دونوں سے بچنے کے لیے سکتہ کیا گیا۔ اسی طرح وقیل من راق، یہاں بھی کفار کی بات بیان کی گئی ہے کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، ہرگز نہیں وہ یوم آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے، اذا بلغت التراقی، یہاں تک کہ روح جو ہے، ترقوت ان کی جمع تراقی ہے، ترقوہ کہتے ہیں یہ ہنسلے کی ہڈی کو جو گردن اور گلے کے بیچ میں ہے، وہاں پہ روح آ جائے۔ وقیل من راق، تو اگر اور اسے کہا جائے گا تو من اصل میں کیا ہے، من یہ استفہام ہے، اور یہ راقن جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں اس کو راقی کہا جاتا ہے، تو
تو ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کے ذریعے اس موت کو روک لے تم سے؟ تو چونکہ ان کی کفار کی حالت بیان کی گئی ہے، ایک ہی صورت میں بیان چلے آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ چاہتا ہے کہ ملایا جائے، لیکن ملانے کی صورت میں کیا خلل واقع ہو رہی ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اربعین میں سے را آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو یہ نون کا ادغام را میں ہو جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں مرراق ہو جا رہا ہے۔ تو مرراق اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو مرراق پڑھنا پڑے گا، کیونکہ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے حروف اربعین میں سے، اور نون ساکن کے حروف میں کوئی بھر فائد ادغام ہوتا ہے، اور لام را میں ادغام تام ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ میم یہ اس را سے مل جائے گا تو مرراق ہو جائے گا۔ اور مرراق کہتے ہیں مارق جو بہت تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اس کو مارق کہا جاتا ہے۔ مارق کا صیغہ مبالغہ ہے مرراق، حالانکہ یہاں پہ یہ مرراق مراد نہیں ہے بلکہ من استفہام ہے، اور راق یہ جھاڑ پھونک کرنے والے کو کہتے ہیں، من راق۔ تو اس لیے یہ اشتباہ نہ ہو، اس لیے یہاں پہ اس اشتباہ سے بچنے کے لیے یہاں پہ سکتہ کیا گیا۔ سیم چیز یہاں پہ کلا بل رانا ہے، لام ساکن کے بعد حروف اربعین سے را آ رہا ہے، اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں، مانا چاہتا ہے کہ ملا کے پڑھا جائے، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو بررانا ہو جائے گا۔ اب جب برران ہو جائے گا تو گویا کہ وہ بر کی تسنیہ ہو جائے گی برران، تو یہاں پہ یہ برران نہیں بلکہ بل رانا ہے۔ جیسے اذا تتلی علیہ آیاتنا، یہاں بھی کفار کا حال بیان کی کہ جب اس پر ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہے، قال اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی گھڑی گھڑائی چیزیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، تو اس کے آگے جو ہے ان کا کاٹ کرتے ہوئے کہا گیا کلا، نہیں ہرگز نہیں، یہ پہلوں کی قصے کہانیاں نہیں ہیں، من گھڑت واقعات نہیں ہیں، کلا ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم، بلکہ وہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ ماکان مقصد جو کرتوت کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا ہے، اس وجہ سے وہ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں بل روانا ہے۔ تو یہ ہم نے جان لیا، یہ 4 جگہ ہیں جہاں پہ سکتہ کرنا واجب ہے، اور سکتہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے معنی میں خرابی واقع ہو رہی ہے، اس وصل کی صورت میں کلام میں اس طرح کی خرابی واقع ہو رہی ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے یہ سکتہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ آیت ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ علامت میم وہاں پہ لازم قرآن میں موجود ہے، وقف لازم ہے، تو اگر ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں تو پھر وقف کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے، وصل وقف نہیں کریں گے، جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر ان ساری جگہوں پہ سکتہ کرنا ضروری ہوگا۔ جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو سکتہ کرنا ضروری، سکتہ کر کے ہی پڑھیں گے۔ تو یہ ہو گیا سکتہ لفظ، اسی طرح سکتہ معنی یہاں کو وہ معنی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ سکتہ کسے کہتے ہیں، اس کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، سکتہ لفظی اور سکتہ معنوی، معنوی کی کتنی قسمیں ہیں، حکم کے اعتبار سے ہم نے سمجھ لیا۔ تو اب ہم سکتہ کیسے کریں، اور اس سکتہ میں کتنی تاخیر ہوگی، سکتہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، تو دیکھیں ہم سکتہ کیسے کریں گے۔ حروف ادا کرنے کے بعد سانس نہیں توڑنا، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا کہ ہم سکتہ کیسے کرتے ہیں، کہ حروف ادا کرنے کے بعد سانس نہیں توڑیں گے بلکہ آواز کو روک لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے آواز بند کر دیں گے، تو یہ سکتہ عوجن قیما، عوجن قیما من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن۔ تو اب چونکہ یہ وقف کے حکم ہے، اس لیے متحرک کو ساکن اور زبر والی تنوین کو الف سے بدل کے پڑھیں گے، یعنی اگر اس طرح کا آتا ہے کہیں پہ تو ویسے ہم پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے تنوین ہے، تو تنوین میں ہم جو ہے وقف کرتے ہیں تو 2 زبر کو الف بدل دیتے ہیں، تو جب ہم یہاں وقف کریں تو سکتہ کریں گے، اس 2 زبر کو نہیں پڑھیں گے بلکہ الف بدل دیں گے، عوجا قیما، ٹھیک ہے، ایسے کریں گے۔ کتنی تاخیر کرنی ہے، جو ہم آواز کو جو روک کے رکھیں گے، کتنی روک کے رکھیں گے، وہ وقف سے تھوڑی کم رہے گی،
لیکن اتنے بھی کم نہیں کہ اس سامع کو سکتہ کا علم ہی نہ پتہ ہی نہ چلے، علم ہی نہ ہو، تو وقف سے تھوڑا سا کم رکیں گے۔ اگر ہم وقف کے برابر کر دیتے ہیں تو پھر اسے وقفہ کہا جاتا ہے، پھر وہ سکتہ نہیں رہ جائے گا، اور اگر ہم وقف سے زیادہ کر دیں گے تو پھر وہ جائز ہی نہیں ہوگا، بالکل مخالف ہو جائے گی۔ سکتہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حرف مدغم، جیسے یہاں پہ حرف مدغم ہے، یہ اس نون کو را سے ملا اصل قاعدہ جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ نون جو ہے را سے مل جائے گا، لام را سے مل جائے گا، تو ہم سکتہ کریں گے تو ایسے سکتہ کریں گے کہ اس میم کو را سے نہ ملا، ایسا نہیں کریں گے کہ وقیل امر را، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ حرف مدغم کو واضح طور پر ادا کرنا ہے، واضح طور پر پڑھنا، ظاہر ہونا چاہیے، وقیل امر را، یعنی ادغام کلا بل ران، اور یہ ظاہر کرنا ہے۔ ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہاں حمزہ نہ نکل جائے یا ہاں نہ نکل جائے، جیسے من را تو یہ حمزہ نکل جا رہا ہے، ایسے نہیں کریں، بلکہ من را بل را تو حمزہ ہو جاتا ہے، تو حمزہ بھی ادا نہیں کرنا، یا ہاں کی آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے، اسی صورت میں پھر ایک حرف کی زیادتی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر جو ہے جس پر ہم سکتہ کر رہے ہیں وہاں مد واقع ہو تو مد ادا کرنے کے بعد ہم سکتہ کریں گے، جیسے یہاں پہ دیکھیں یسر الرعاء، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم جو سکتہ کر رہے ہیں یہ حرف مد کے بعد یہ سکتہ ہے، تو ایسا نہیں کہ ہم مد ادا کرنے سے پہلے سکتہ کر دیں گے، نہیں، بلکہ مد ادا کرنے کے بعد سکتہ کریں گے۔ تو یہ مد متصل ہے، مد کی جو مقدار ہے دو الف تین الف جو ہم پڑھیں گے توسط طول وغیرہ، تو مد ادا کرنے کے بعد سکتہ کریں گے، نہیں حتی یسر الرعاء وابونا۔ تو یہاں پہ دیکھیے بیک وقت تین چیزیں لاگو کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ سکتہ کر رہے ہیں تو حرف متحرک کو ساکن کرنا ہے، یسر الرعاء ہے، ٹھیک ہے، تو ساکن کرنا ہے، یسر الرعاء کرنا ہے، اور پھر اس کو واضح کو ادا کرنا ہے، ادھر نہ مل جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ مد ادا کرنے کے بعد رکنا ہے، اور رکنے کے ساتھ ساتھ پھر ڈبل حمزہ ادا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا سکتہ کا خیال رکھنے کے وقت جو ہے ایک تو واضح طور پر ادا ہونا چاہیے، اگر حرف ساکن متحرک ہے تو ساکن کریں گے، دو زبر ہے تو الف سے بدل لیں گے، بولتا ہے تو ہاں سے بدل دیں گے، یہ جو وقف کے جو احکام وہ لاگو کریں گے۔ حمزہ یا ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور جو اگر مد ہے تو مد کو ادا کرنے کے بعد سکتہ کریں گے۔ اب یہ ہے کہ سکتہ کرنے کے بعد پیچھے سے نہیں لوٹائیں گے بلکہ آگے ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں کریں گے کہ عوجا قیم، ایسے نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم اعادہ کر دیے تو پھر سکتہ کا مفہوم ہی ختم ہو گیا، تو ہم سکتہ کیے تو سکتہ کے بعد ہی ابتدا کریں گے، پیچھے سے لوٹا کے اعادہ نہیں کریں گے، پیچھے سے لوٹا کے نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ہو گیا سکتہ کا بیان۔ اسی طرح سکتہ کے تعلق سے ایک لفظ آتا ہے ہائے سکتہ، تو یہ ہائے سکتہ ہے، یہ کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے جو اصل کلمہ پر ہا زیادہ کیا جاتا ہے اس کو ہائے سکتہ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف چونکہ اس کے لفظ میں نام میں ہائے سکتہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، جیسے کہ یہ سورہ کہاں پہ ہے، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، جیسے لم یتسنہ ہے، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اسی طرح سورہ انعام کے اندر موجود ہے، اور پھر جو ہے سورہ حاقہ کے اندر موجود ہے، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کتابیہ، تو یہ جو ہا ہے یہ ہائے سکتہ ہے، یہ بولتا نہیں ہے بلکہ ہائے سکتہ ہے، جو یہ یا کے اوپر حرکت ہے، اس حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے ہا کو لایا گیا ہے، تو اس ظاہر کرنے کے اس حرکت کو کلمہ کے آخری حرف، اس حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے اس ہائے سکتہ کو بڑھایا گیا ہے۔
جسے ہائے سکتا کہتے ہیں. تو فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. ٹھیک ہے. ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. تو یہاں پہ بھی سکتہ ہوتا ہے کہ آواز رک جاتی ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹتا ہے. ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. تو اس طرح یہ جو ہے سکتہ کا بیان الحمدللہ ختم ہوا. اب اس کے بعد جو ہمارا سبق ہے سکتہ کے بعد اب یہاں پہ ہے کہ قرآن مجید میں کون سے کلمات ہیں جن کے آخر میں لکھا ہوا الف وصل میں تو نہیں مگر وقف میں پڑھا جاتا ہے. یعنی وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا ہے لیکن وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے. تو ایسے کلمات جو ہیں 7 ہیں. نمبر 1 انا. یعنی وہ کلمات، وہ حروف یا وہ الف جو وقف میں تو پڑھا جاتا ہے لیکن وصل میں یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا ہے. وہ کل 7 ہیں. نمبر 1 انا. یہ انا اس طرح جہاں لکھا ہے قرآن کریم میں جہاں بھی آیا ہے، جیسے مان لیجیے یہاں پہ سورہ بقرہ کے اندر ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو یہ انا ہو گیا. اسی طرح قال انا احیی و امیت. انا احیی و امیت یہاں بھی اسی طرح ہے. اس طرح سورہ مائدہ کے اندر ہے ما انا بباسط یدی الیک. اس طرح جیسے سورہ ملک کے اندر ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. تو جہاں پہ بھی یہ انا آیا ہے، یہ انا کا یہ نون کے بعد جو یہ الف ہے یہ لکھا ہوا ہے، یہ وصل میں ہم نہیں پڑھیں گے. وقف میں تو پڑھیں گے. اگر ہم وقف کر جاتے ہیں اس صورت میں وقف کرنا پڑ گیا تو ہم تو الف پڑھیں گے انا. اگر ہم وقف کرنے کی ضرورت پڑ گئی لیکن ملانے کی صورت میں یہ انا یا الف نہیں پڑھا گیا. لیکن یہیں پہ اس بات کو دھیان میں رکھنے کی اشد ضرورت ہے کہ جیسے مان لیجیے قرآن میں ہے انابل. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کہ یہ انا دیکھ لیے تو ہم اس نون کو گرا دیں، نہیں، بلکہ یہ انا ایک فی نفسی ایک کلمہ ہے. لیکن یہاں پہ انا یہ الگ سے کلمہ نہیں بلکہ یہ پورا مل کے ایک کلمہ ہے. یہ انا جو ہے اسی کا حصہ ہے. تو یہ انا ملا یہ چاہے ہم وقف کریں چاہے ملائیں تو دونوں صورت میں اس کو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے سورہ آل عمران ہی میں ہے وَإِذَا خَلَوْا عَبْدُ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے یہ تو ایسے نہیں کریں گے. یہ کیا ہے سورہ فرقان کے اندر ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. وَأَنَاسِيَّ تو ایسا نہیں کریں گے یہ انا دیکھ لیا تو ہم اس کو الف گرا دیں، نہیں، بلکہ یہ انا سے یہ پورا مل کے ایک کلمہ ہے. اسی طرح جیسے مان لیجیے کہ تو یہ تو ایک کلمہ ہو گیا، یہ دوسرا کلمہ ہو گیا، تیسرا کلمہ ہو گیا. اور چوتھا کلمہ جو ہے اناب. ٹھیک ہے. اناب جیسے قرآن کے اندر ہے واتبع سبیل من اناب الی. سورہ لقمان کے اندر واتبع من سبیل من اناب الی. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کہ یہ انا دیکھ لیتے ہم گرا دیں، نہیں. اس طرح انابو جیسے انابو یہ سورہ زمر کے اندر ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا. ٹھیک ہے. اسی انابی کا یہ جمع کا صیغہ ہے انابو. اسی طرح جیسے لِلْأَنَامِ. ٹھیک ہے. لِلْأَنَامِ تو یہ انا ایسے نہیں کریں گے کہ یہ انا ہے بلکہ یہ انام ایک لفظ ہے. یہ قرآن سورہ رحمن اللہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. تو یہ جو کلمات ہیں انامل، اناسیہ، انابا، اناب، للانام، یہ انا کے اندر جو الف ہے یہ نہیں گرایا جائے گا کیونکہ یہ الگ جو کلمہ انا ہے وہ نہیں ہے بلکہ یہ
ایک کلمہ کا حصہ ہے جسے کلمہ کہتے ہیں، تو یہ دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جیسے ایک انا آتا ہے کلمہ کے اخیر میں، جیسے مان لیجیے کہ جاءنا، ٹھیک ہے، جیسے سورہ ملک کے اندر ہے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو یہ جو نا ہے یہ انا نہیں ہے، یہ ضمیر کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یہ جاء ایک کلمہ ہے اور یہ جمع متکلم ایک کلمہ ہے، تو یہ انا نہیں بلکہ جاء الگ ہے، نا الگ ہے۔ تو ایسا نہیں کہیں گے پڑھنے میں انا کی طرح ہے اس لیے گرا دیں گے، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مائدہ کے اندر جیسے وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، تو ایسے بھی جہاں ہے، تو یہ دو چیزوں کو دھیان میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو بس انا دیکھ لیے، آگے پیچھے نہ دیکھیں، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ تو اچھا، یہ تو پہلا حرف ہے جو انا کے تعلق سے ہے، وصل میں نہیں پڑھا جاتا، وقت میں پڑھا جائے گا لیکن وصل میں نہیں پڑھا جائے گا۔ چل دوسرا کلمہ ہے، کہاں پہ ہے، لیکن، سورہ کہف کے اندر ہے لیکن، جیسے یہاں پہ ہے دو لوگوں کی مثال وہاں بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک کو جو باغات دیے گئے تھے اور انہوں نے ناشکری کی، تو دونوں کے درمیان محاورہ چل رہا تھا، گفتگو، تو ایک نے کہا کہ انہوں نے ناشکری کی، تو دوسرے ساتھی نے کہا قال له صاحب وهو يحاول وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك به۔ تو یہ لیکن الف سے لکھا ہوا ہے لیکن یہ الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ لیکن هو اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا کلمہ کیا ہے، الظنون، الظنون، یہ جو الف ہے، جیسے الظنون کہاں پایا ہوا ہے، سورہ احزاب کے اندر ہے، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون۔ یہ سورہ احزاب کے اندر غزوہ خندق کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت جب اوپر سے نیچے سے لشکر آ گیا اور پھر جو ہے آنکھیں پتھرائی گئی، دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے ڈر کی وجہ سے، اور اس وقت اللہ رب العالمین کے ساتھ مختلف طریقے گمان کرنے لگے تھے۔ تو یہ الظنون جو ہے یہ ملانے کی صورت میں جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اگر رفع کرتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے چوتھا کلمہ کیا ہے، الرسول، تو الرسول یہ کہاں پایا ہوا ہے، سورہ احزاب ہی کے اندر ہے، جیسے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ٹھیک ہے۔ یہ کفار مشرکین کی بات ہے، جب انہیں جو جہنم کے آگ میں عذاب دی جائے گی تو اس وقت ہائے ہمارے برد، کاش کہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے ہم۔ تو اطعنا الرسول، ٹھیک ہے، الرسول، تو یہ جو الف ہے ملا کے نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح جو السبیل، ٹھیک ہے، پانچواں لفظ کیا ہے، السبیل، اسی سورہ احزاب ہی کے اندر ہے، اس قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، اسی آیت کا آگے ہے، پھر وہ کہیں گے کہ ہمارے رب انا اطعنا سادتنا، ہم نے جو وكبراءنا، ہم اپنے سرداروں کے بڑے لوگوں کی اطاعت کی، فاضلونا السبیل، ان لوگوں نے ہمیں جو ہے راستہ سے بھٹکا دیا تھا۔ تو یہ سبیلا کے اندر جو ہے السبیلا کے اندر جو الف ہے اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے چھٹا کلمہ جو ہے سورہ دہر کے اندر ہے، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، سلسبیلا ان اعددنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، سلاسل، تو زنجیر کو سلاسل زنجیر، سلسل کی جمع ہے سلاسلہ، تو جو یہ الف ہے اسے ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ نہیں پڑھا جائے گا، الف ان اعددنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ اس طرح جو چھٹا لفظ ہے وہ بھی اسی سورہ کے اندر ہے، جو قواریرا کا لفظ ہے، وہاں پہ دو بار آیا ہوا ہے قواریر، جیسے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ جو دوسرا قواریرا ہے یہ الف
نہیں پڑھا جائے. قواری اور وہاں پہ لکھا ہوا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. تو یہ 7 کلمات ہیں جہاں الف لکھے ہوئے ہیں تو اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو الف لکھے ہونے کے باوجود ہم اسے نہیں پڑھیں گے, وہ گر جائے گا. لیکن اگر ہم وقف کریں گے تو پھر پڑھا جائے گا. اس طرح آگے کیا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسا لفظ ہے جس کو وقف میں 2 طرح پڑھنا صحیح ہو تو کیا کہنا وہ صرف 2 لفظ ہیں. ایک ہے فما آتانی. تو فما آتانی جو آیا ہوا ہے تو وہ سورہ النمل کے اندر آیا ہوا ہے جسے فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. اب سلیمان علیہ السلام کے پاس جب بلقیس نے اپنا قاصد بھیجا تھا کچھ مال دے کر تو اس وقت یہ بات ہے جب سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال, کیا تم ہمیں اس مال کے ذریعے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو جو بھی ہے. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, اللہ نے مجھے جو دیا ہے اس میں کیا ہے فما آتانی, یہاں پہ ہے ٹھیک ہے. فما آتانی اللہ خیر, اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے ٹھیک ہے اس سے جو مما جو تمہیں دیا ہے تم اپنے ہدیے سے تمہیں خوش رہو. تو فما آتانی, تو یہ جو لفظ ہے اسے وقف میں 2 طرح پڑھ سکتے ہیں, یعنی فما آتان بھی پڑھ ساکن کر کے اور فما آتانی یا کے ساتھ ساکن, یعنی یا کو حذف کرنے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا کو رکھنے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں جب وقف کریں گے. وقف اصل کریں گے تو فما آتانی اللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے, لیکن جب وقف کریں گے تو یا تو فما آتان کہیں نون کو ساکن کر دے یا کو سیدھے سے گرا دے, یا ایک یا کو باقی رکھے اور یا کو ساکن کر دے فما آتانی پڑھے. دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو دوسرا لفظ سلاسل ابھی گزرا تھا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا, تو اگر اس کو وقف کرتے ہیں تو جیسے سلاسل وقف کرتے ہیں تو یا تو سلاسل کر کے بھی وقف کر سکتے ہیں یعنی الف کو حذف کر دیں, یا ہے کہ سلاسلہ الف اور باقی رکھنے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. تو یہ 2 لفظ ہیں جسے وقف کی صورت میں 2 طرح پڑھ سکتے ہیں, یا کو باقی رکھنے کے ساتھ اور حذف کرنے کے ساتھ, اس طرح الف کو باقی رکھنے کے ساتھ حذف کرنے کے ساتھ 2 طرح پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آگے ہے وہ کلمات بتلائے جن کے آخر میں الف اگرچہ بنا ہوا مگر وصل اور وقف کسی بھی حالت میں اس کو پڑھنا صحیح نہیں ہے. تو ایسے کلمات کتنے ہیں؟ 9 ہیں. پہلا کلمہ کیا ہے؟ او یعفو, ٹھیک ہے, سورہ بقرہ کے اندر آیا ہوا ہے آیت نمبر 237. کیا الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح, الا ان يعفون او يعفو الذي او يعفو, یہاں پہ الف لکھا ہوا. تو اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا کہ وقف کی صورت میں تو پڑھیں گے لیکن وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے, اور ایک پڑھا کہ چاہے وقف کرے چاہے وصل کرے کسی بھی نہیں وقف کرے تو 2 طرح پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہے کہ چاہے وقف کرے چاہے وصل کرے کسی بھی صورت میں اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا. پہلی صورت میں کیا تھا کہ وقف کی صورت میں پڑھا جا رہا تھا لیکن وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جا رہا تھا. جیسے سلاسل واغلالا وسعیرا واعطانا الرسول جو بھی جتنے بھی کریں, لیکن یہاں پہ نہ تو وصل میں پڑھیں گے اور نہ ہی وقف میں پڑھیں گے, یعنی الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تو ہم وصل کر کے پڑھ رہے ہیں تو بھی الف نہیں پڑھ رہے ہیں, او يعفو الواو کو ڈائریکٹ یہاں سے ملا دے رہے ہیں. اگر وقف بھی کرنا ہو تو او يعفو کر کے وقف کریں گے, ساکن کر کے اس یہ الف کو نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے ان تبوء, ٹھیک ہے, ان تبوء باسمی, کہاں گیا سورہ مائدہ کے اندر. تو ان تبوء حمزہ کے بعد یہ الف لکھا ہوا ہے, تو یہ حمزہ چاہے وصل کر کے پڑھیں چاہے وقف کر کے پڑھیں کسی بھی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا. جیسے یہاں پہ کیا ہے انی اريد ان تبوء باسمی واسمک, اگر ملا کے پڑھے تو بھی تو نہیں پڑھ رہے, ان تبوء باسمی الف کو نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر وہ وقف کرنا پڑ جائے تو ان تبوء کر کے وقف کریں گے, ساکن کر کے یہ الف نہیں پڑھیں گے. اسی طرح لتتلو ہے
سورہ رعد کے اندر كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم، ٹھیک ہے، لتتلو، یہ واو پر الف لکھا ہوا ہے تو یہ نہ تو وصل میں پڑھیں گے نہ ہی وقف میں پڑھیں گے. اسی طرح لن ندعو، ٹھیک ہے، سورہ کہف کے اندر ہے فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه، ٹھیک ہے، لن ندعو، یہ الف نہ تو وقف میں پڑھیں گے نہ ہی وصل میں پڑھیں گے. اسی طرح یہ بقیہ کلمات ہے لیبلوکم، ٹھیک ہے، ولو یشاء لانتصر منکم ولکن لیبلو بعضکم ببعض، ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے نبلو ہے ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم، ٹھیک ہے، ونبلو اخبارکم. تو یہ جو الف ہے نہ تو وصل میں پڑھا جائے گا اور نہ ہی وقف میں. اگر ہم وقف کرنا پڑ جائے تو نبلو کہیں وقف کریں گے، نبلوا نہیں کہیں گے. اسی طرح سمودہ جو مختلف مقامات پر آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو الف ہیں یہ نہ تو وصل میں پڑھا جائے گا اور نہ ہی وقف میں پڑھا جائے گا. آگے ہے کہ وہ کلمات بتلائیے جن کے درمیان الف لکھا ہوا ہے مگر زائد ہے، یعنی نہیں پڑھا جائے گا. یعنی کلمہ کے اندر الف لکھا ہوا ہے اور وہ الف کیا ہے؟ زائد ہے، وہ نہیں پڑھا جاتا ہے. تو وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ اللہ، ٹھیک ہے، سورہ آل عمران کے اندر آیا ہوا ہے آیت نمبر 158، لا الہ اللہ، لا الہ اللہ ایسے لکھا ہوا، لیکن یہاں پہ تو یہ جو الف ہے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف گر جائے گا، لکھا ہوا لیکن لا الہ اللہ. اسی طرح لاوضعوا ہے، ٹھیک ہے، لاوضعوا، وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ لا اوضعوا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، لاوضعوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد مل جائے گا. اسی طرح لأذبحنہ ہے، لإلی الجحیم ہے، سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر یہ سب لکھا ہوا ہے. سورہ صافات کے اندر جو ہے 68 نمبر ہے. لشیء جو ہے سورہ کہف کے اندر موجود ہے، سورہ کہف کے اندر 23 نمبر آیت نمبر. افإن مات او قتل انقلبتم، آل عمران آیت نمبر 144 سے. افإن مت فهم الخالدون، سورہ انبیاء کے اندر جو ہے اس طرح جو بھی مئہ کا لفظ ہے یہ بیچ میں الف، کلمہ کے بیچ میں الف لکھا ہوا یہ نہیں پڑھنا ہے، بس یہ رسماً لکھا ہوا. یہ اصلاً تو نہیں ہونا چاہیے لیکن قرآن کا رسم الخط کا ایک نظام ہے، وہ چاہے پڑھا جائے نہ پڑھا جائے وہ لکھا ہوتا ہے. تو یہ گرچہ لکھا ہوا ہے لیکن اسے نہیں پڑھنا ہے. اب آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ جس کو روایت حفص میں دو طرح پڑھنا صحیح ہو، وصل و وقف دونوں میں، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ روم کے اندر جو لفظ آیا ہوا ہے ضعف کا لفظ، وہ کیا ہے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف اور ضعف. تو یہ جو ضعف کا لفظ ہے دو جگہ، اس اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل لكم من بعد ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. تو یہ کل 3 کلمات ہے. ضعف کا لفظ دوبارہ ہے اور ضعفا ایک تنوین ایک بار ہے. تو یہ جو کلمات ہے ان کو وصل اور وقف دونوں صورتوں میں دو طرح پڑھ سکتے ہیں، یعنی ضعف بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضعف، یعنی ضاد کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضاد کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ضاد کا فتحہ اور ضمہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. ضعف اور اب وقف کرتے ہیں ضعف ساکن ہو گیا کیا کہتے ہیں، اور ملا کے پڑھ رہے ہیں تو اس کا حرکت ادا کر رہے ہیں، من خلقکم من ضعف، ٹھیک ہے. تو وصل میں بھی ضعف اور وقف میں بھی ضعف دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی سکتہ کے تعلق سے، اور کچھ کلمات کے اندر الف اور حرکات کو کیسے پڑھنا چاہیے، کب پڑھا جائے کب نہیں پڑھا جائے گا، یہ باتیں تھیں. اب اس کے بعد ایک سبق ہے کہ مقطوع و موصول اور تائے طویلہ و مدورہ کی تشریح کیجیے. مقطوع یعنی وہ کلمات جسے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، الگ الگ کر کے لکھا ہوا ہو، کاٹ کاٹ کر لکھا ہو. قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، اسے کاٹ دیا گیا ہو، ہر ایک کے آخر میں وقف صحیح ہے. اب یہاں پہ
جیسے یہاں پہ فما لہؤلاء، کیا لکھا ہے؟ فما لہؤلاء، اصل میں کیا ہے یہ فما لہؤلاء، لہؤلاء، تو یہ جو لام حرف جر ہے، یہاں پہ اس ہاؤلاء جو یہ اس میں ہے اس سے الگ کر دیا، کاٹ دیا گیا ہے تو یہ مکتوب ہوا، تو اس سے لام کو اس سے الگ کر دیا گیا ہے، اصل میں فما لہؤلاء ہے اسے۔ اسی طرح کیا ہے کہ ما لہذا الکتاب، ٹھیک ہے، ما لہذا الکتاب، اصل میں کیا ہے ما لہذا الکتاب، تو یہ لام حرف جر اس کے ساتھ ہے لیکن یہاں پہ اس کو الگ کر کے کاٹ کے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ما لہذا الرسول، ٹھیک ہے، ما لہذا الرسول، اصل میں کیا ہے ما لہذا الرسول، یہاں پہ اس لام کو کاٹ دیا گیا ہے، تو یہ جو الگ کر کے لکھ دیا گیا ہے کاٹ کے دیا، اس لیے اس کو مقطوع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسم الخط کے اسی طرح سورہ معارج کے اندر فما للذین ہاؤلاء، ٹھیک ہے، فما للذین کفروا قبل کم ہوتا ہے، تو یہ سارے قرآن کریم کے اندر آیت جو موجود ہے، جیسے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، یہ جو آیت ہے، تو یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کلمہ اصل میں ملا ہوا ہے لیکن رسماً اس کو الگ سے لکھا ہوا ہے، کاٹ کر لکھا ہوا ہے، تو رسم کے لحاظ کرتے ہوئے ہم وقف کریں گے، یعنی اس میں جو قاعدہ لاگو ہوگا وقف کا وہ رسم کے حساب سے، جو لکھا ہو اس کے حساب سے، یعنی یہاں پہ الگ سے لکھا ہوا ہے اس لیے ہم یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، فمال اگر وقف کرنا پڑ جائے تو فمال کہہ سکتے ہیں، تو یہاں وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ لام حرف جر کو مجرور سے علیحدہ لکھا، الگ کر دیں گے، لام حرف جر ہے یہ مجرور ہے، اس کو الگ لکھ دیا گیا ہے، تو رسم الخط کی اتباع میں لام پر وقف جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی رسم الخط جو لکھا ہوا ہے اس کی اتباع کرتے ہوئے یہاں لام پہ وقف کرنا جائز ہے، اگر وقف کرنے کی پڑ جائے تو ہم وقف کر سکتے ہیں۔ اور ملا کر لکھے ہوئے کلمات میں جن کو موصول کہتے ہیں صرف دوسرے کلمہ پر وقف کریں گے، جیسے اب یہاں تو اصل میں کیا ہے الگ الگ ہے، ایک ساتھ ہے لیکن اس کو الگ کیا گیا ہے، رسم الخط کے اعتبار سے ہم یہاں وقف کر سکتے ہیں کیونکہ مقطوع ہے۔ اب اس کے الٹا کیا ہے موصول، جس کو ملا کر لکھا گیا ہو، ٹھیک ہے، وہ دو کلمہ ہیں لیکن ملا کر لکھا گیا، جیسے دعوہم، ان تدعوہم، ادعوہم، جو بھی الفاظ ہیں، دعوہم، تو یہ اصل میں دعو الگ ہے اور یہ ہم الگ ہے، یہ دو کلمات دونوں کو ملا کر لکھا گیا ہے، تو اس طرح کے جو بھی کلمات ہیں رسم کے اعتبار کرتے ہوئے ہم دوسرے کلمے پر ہی وقف کریں گے، پہلے کلمے پر وقف نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کر آخر اسما میں تائے تانیث قرآن مجید میں اکثر تو مدور بشکل ہا لکھا ہوا ہے، یعنی تائے تانیث جو مؤنث کی تا ہے قرآن کریم کے اندر اکثر مقامات پر یہ گول تا لکھا ہوا ہے، تائے مدور سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گول تا، اور جو لمبی تا ہوتی ہے اس کو تائے مطولہ کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسماء کے آخر میں، اسم کے آخر میں جو تائے تانیث آتی ہے قرآن کریم کے اندر اکثر تو مدور یعنی گول لکھا ہوا ہا کی شکل میں، مگر کہیں کہیں طویل بھی لکھی گئی ہے اس کی شکل میں، یہ لمبی تا، دونوں صورتوں میں وقف جو ہے رسم الخط کے تابع ہوگا، یعنی یہاں پہ یہ جو تا گول تا ہے یہاں پہ وقف کریں گے تو اس کے اتباع کرتے ہوئے ہا سے بدل کر پڑھیں گے، اور اگر ایسی صورت یہاں پہ وقف کرنا ہوگا تو اس لمبی تا کے اعتبار کرتے ہیں تا کو ساکن کر کے پڑھیں گے، ہا نہیں پڑھیں گے، جیسے مان لیجیے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ رحمت جو لمبی تا ہے یہاں پہ اگر سانس کس وجہ سے توڑ دینا پڑے تو رحمت کہیں گے، رحمہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔
جیسے کہ دوسرے مقامات میں گولتا کی مثال ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ٹھیک ہے، ورحمہ، تو یہاں رحمہ گول تاک سے لکھا ہوا ہے، تو یہاں وقف کرنا ہوگا تو اس رسم الخط کے اعتبار کرتے اس کو ہائے ساکن سے پڑھیں گے، اگر یہاں وقف کرنا پڑ گیا تو اس رسم الخط کے اعتبار کرتے یہاں تا کو ساکن کر کے وقف کریں گے، تو رسم الخط کا اعتبار ہوگا وقف میں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں تلاوت کے باب میں، تلاوت کے آداب کیا ہیں، اسی طرح تلاوت کے عیوب کیا ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت کے عیوب کیا ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کل 9 عیوب ذکر کیے گئے ہیں۔ تلاوت جس طریقے سے ہمیں تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اس طریقے سے ہمیں تلاوت کرنے سے بچنا چاہیے، یہ عیب ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تطریب، ٹھیک ہے۔ تطریب یہ عربی لفظ ہے جو طرب یطرب تطریبا، یہ مصدر کا صیغہ ہے جو ماخوذ ہے طرب سے، اور طرب کہتے ہیں مست و مگن کو، ٹھیک ہے، جو آدمی مست مگن ہو جائے اس کو طرب کہتے ہیں۔ تو تطریب طربہ کا معنی تھا گانا، ٹھیک ہے، لے نکالنا، سر پیدا کرنا، جھمانا۔ تو یہ جو گانے کی شکل ہے، جو مختلف لے ہے گانوں کے، جو بدمست ہو جاتے ہیں، اس طرح جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے، یعنی مد اصلی کو زیادہ لمبا کر دیے۔ اب مد خود ایک بحث ہے، مد کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا ہے، کتنے لمبا کرنا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے تطریب کسے کہتے ہیں؟ مد اصلی کو زیادہ لمبا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جانتے ہیں مد کا معنی کھینچنا، لمبا کرنا ہوتا ہے، اور حرف مد یا حرف لین میں آواز کو کھینچ کر پڑھنا، ٹھیک ہے، تو اس کو مد کہتے ہیں۔ تو مد کی 2 قسم، اصلی اور فرعی۔ تو مد اصلی کہتے ہیں کہ حرف مد یا مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو، ٹھیک ہے، ہو۔ مد اصلی وہ ہے جو حرف مد کے بعد حرف مد کے بعد مد اصلی کیا ہے؟ مد اصلی حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو، یہ نون ہی ہا۔ اب یہ جانتے ہیں کہ حروف مدہ جو ہے 3 ہیں۔ الف جس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ ہے۔ تو حروف مد کے بعد اگر ساکن نہیں ہے یا حمزہ نہیں ہے تو وہ مد اصلی ہے، لیکن اگر ساکن آ جائے، حمزہ آ جائے تو پھر وہ مد فرعی میں چلا جائے گا، پھر اس کے بہت سارے قسمیں ہیں۔ تو مد اصلی اس کو کہتے ہیں کہ حرف مد کے بعد سکون یا حمزہ نہ ہو۔ تو یہاں یہ مثال دیکھیں کہ یہ حرف مد ہے، حرف مد کے بعد حمزہ بھی نہیں ہے اور سکون بھی نہیں ہے، تو یہ مد اصلی ہوا۔ تو مد اصلی کی مقدار کا 1 الف ہے، 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اگر اس سے زیادہ کھینچ دے تو گویا کہ وہ تطریب ہو گیا۔ اگر کوئی الحمدللہ پڑھنے لگے تو یہ گویا کہ تطریب ہو گیا، یہ لحن جلی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کا بچنا۔ اسی طرح ترعید ہے، ترعید بغیر لطافت کے گرجدار آواز میں پڑھنا۔ ترعید یہ کیا ہے؟ رعد سے ماخوذ ہے۔ رعد کس کو کہتے ہیں؟ بادل گرجنے کو کہتے ہیں، یعنی قرآن پڑھے تو پورا جھونک کے اپنے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھونک جمانا جس کو کہتے ہیں، گرجدار آواز سے پڑھے، اس میں کیا فخر کی بو آتی ہے، تکبر کی بو آتی ہے۔ تو اس طرح بھی ہمیں قرآن نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ لطافت کا بہترین انداز میں، اس میں نرمی ہو، اس طرح پڑھنے۔ اس طرح تقنین کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو، الحمدللہ، تو یہ ناک میں آواز لے جا کر تقنین کہتے ہیں، اس طرح بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اس طرح ترقیص یہ جو ہے رقص سے ماخوذ ہے، نہیں رقص کسے کہتے ہیں؟ ناچنے کو کہتے ہیں۔ تو اب حرف کے ساتھ کیسے بناستا ہے؟ حرف ساکن پڑھ کر پھر حرکت پڑھنا، جیسے مان لیجیے الحمدللہ، تو یہاں پہ حرف ساکن ہے، اگر کوئی الحمدللہ پڑھنے لگے تو گویا کہ اس حرف کو اس نے نچا دیا۔ تو اس طرح نہیں پڑھنا ہے کہ ہم ترقیص کر دے، ساکن پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ حرکت پڑ جائے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ترقیص اس طرح بھی نہیں، اس میں بھی یہ لہنے جگہ دوسرے حرکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے عنعنہ کیا کہتا ہے؟ حمزہ میں عین کی آواز ملانا یا اس کے برعکس، ٹھیک ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اب اس عین میں کوئی حمزہ کی حرکت لے کے آ جائے، ٹھیک ہے، رب العالمین کہہ دے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ حمزہ ہے
حمزہ ہے یہاں پہ عین پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو یہ دونوں غلط ہو گیا. تو اس کو کیا ہے عنعنہ کہتے ہیں، یعنی حمزہ میں عین کی آواز نہیں نکالنا ہے اور عین میں حمزہ کی آواز نہیں نکالنی ہے. اس طرح رقزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. رقزہ ایک رقص سے ماخوذ ہے. رقص کا معنی کہتے ہیں جمانا، گاڑنا، ٹھیک ہے. ادغام میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں جمع دیتے ہیں، مدغم میں داخل کر دیتے ہیں، جمع دیتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں. تو اظہار کی جگہ ادغام کرنے کو رقزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اظہار جہاں کرنا وہاں ادغام نہیں کرنا ہے، اظہار کی جگہ ادغام نہیں کرنا ہے. اگر ہم اظہار کی جگہ ادغام کر دیتے ہیں تو گویا کہ وہ رقزہ اس آیت میں واقع ہو جاتے ہیں. فصفح عنہم، فصفح عنہم، ٹھیک ہے. اگر کوئی فصفح عنہم کا ہا کو عین میں داخل، یہاں پہ کیا ہے اظہار کرنا، ادغام نہیں کرنا ہے. ادغام کب کریں گے؟ نون ساکن تنوین کے بعد حرف آئے گا تو ادغام کریں گے. یہاں پہ تو قاعدہ نہیں پائے گا تو ہم اس کو ادغام نہیں کریں گے. اب یہاں پہ مخارج یکساں ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، مخرج یکساں ہونے کی وجہ سے ادغام ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو بچنا ہے کہ یہاں ادغام نہ ہونے پر، اگر ادغام ہو گیا تو پھر ہم گویا کہ وہ رقزہ میں داخل ہو جائیں گے، جو کہ صحیح نہیں. اسی طرح ساتویں چیز کیا ہے وثبہ. وصف کو معنی کیا ہوتا ہے؟ چھلانگ لگانا ہوتا ہے. وصف کو معنی چھلانگ لگانا. وصف کسے کہتے ہیں کہ پہلا لفظ مکمل کیے بغیر دوسرا شروع کر دے، ٹھیک ہے. پہلا لفظ مکمل کیے بغیر دوسرا لفظ شروع کر دے. اب اسی مثال میں دیکھ لیجیے جسے فصفح عنہم ہے. اب اس لفظ کو ادا ہی نہ کریں اور فا کو ڈائریکٹ یہاں پہ چھلانگ لگا دیں، ٹھیک ہے. فصفح عنہم تو کوئی ہے کہ ہم وصفہ میں داخل ہو جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین تو الحمدللہ پڑھ دیں، ٹھیک ہے. پہلا یعنی کہیں پہ بھی اگر پہلا لفظ ہم شروع نہیں کرتے ہیں دوسرا لفظ چلے جاتے ہیں پہلا مکمل کیے بغیر تو وہ وثبہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح جو تمطید ہے، متطیع تمطید سے لمبا کرنا، ٹھیک ہے. اب حرکت کتنے گھنٹے ایک ہی کھینچنا ہے، اس کو ہم ایک سے زیادہ کھینچنے لگے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے. عالمین کا تو جو بھی حرکات کو ہم زیادہ کرتے ہیں تو وہ تمطید ہو گیا. تو اسے بھی نہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور نویں چیز کیا ہم ہمہ، حرف مخفف کو مشدد پڑھیں، ٹھیک ہے، یا برعکس. اب جیسے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے. اور الرحمن الرحیم تو یہ جو ہے حرف مخفف ہے، یہاں پہ تشدید نہیں ہے لام پہ، اور یہاں پر را پہ جو تشدید ہے مشدد ہے. تو اس مخفف کو مشدد پڑھ دیں، الحمدللہ پڑھ دیں. یا ایک یہاں پہ مشدد ہے اس کو ہم مخفف پڑھ دیں، الرحمن پڑھ دیں. تو یہ ہم ہمہ ہو جائے گا، اس سے بچنا ہے. حرف مخفف کو مشدد نہیں پڑھنا ہے، حرف مشدد کو مخفف نہیں پڑھنا ہے. یہ کل 9 عیوب ہیں جن سے بچنا نہایت ضروری ہے، اور نہ ہم نحن جلی میں واقع ہو جائیں گے. اب اس کے بعد جو آخری سبق ہے وہ ہے آداب تلاوت قرآن. قرآن کریم کی تلاوت کے آداب. ہم قرآن کریم جب پڑھنے جائیں تو وہ کون سے آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھیں. تو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہ ویسے ہی لکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا منظم شکل میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے آداب تلاوت، کچھ آداب ایسے ہیں جو تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہیں، کچھ آداب ہیں جو دوران تلاوت ہیں، اور کچھ آداب ہیں جو تلاوت کے بعد ہیں. جو تلاوت سے پہلے کے آداب ہیں، وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ طہارت حاصل کریں، حدث پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو جائے، اور پھر جو ہے منہ کی صفائی کر لیں مسواک کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے. تنظیف الفم بالسواک وغیرہ، ٹھیک ہے. منہ کی صفائی کریں. اور اس مسواک کی کتنی اہمیت ہے آپ جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ ابو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء او مع كل وضوء. جہاں ایک روایت ہے کہ عند كل صلاۃ، وہیں یہ بھی روایت ہے عند كل وضوء او مع كل وضوء، ٹھیک ہے. بہت سے حدیث کتاب موجود ہے، ابن خزیمہ کے اندر، سنن کبریٰ کے اندر، مسند احمد کے اندر، مجموع الزوائد کے اندر، جامع الصغیر کے اندر. امام بخاری نے معلقاً ذکر کیا ہے صیغہ جزم کے ساتھ. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے. تو تلاوت کے آداب میں سے جو سب سے بنیادی چیز ہے، جب ہم تلاوت کرنے جائیں تو
صفائی کا خیال رکھیں، صفائی کر لیں، اپنے ساری چیزوں سے پاک ہو جائیں، پھر جو ہے دوسری چیز وضو کریں، ٹھیک ہے، وضو کرنا یہ افضل ہے، اگر ہم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں لیکن وضو کر کے پڑھنا یہ افضل ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، اگر امکان ہو تو قبلہ رو ہو کے پڑھیں، قبلہ کے استقبال، کیونکہ یہ جو ہے سب سے افضل جہہ ہے۔ اور ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے، سند حسن ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان لکل شیء سیدا وان سید المجالس قبالۃ القبلہ، ٹھیک ہے، کہ ہر چیز کا ایک سردار ہے اور تمام مجالسوں کا جو سردار ہے وہ قبلہ رو ہوگا، یعنی مجلسوں کے جو آداب ہم کس طرح بیٹھے ہیں، تو استقبال قبلہ کے بارے میں بیان کیا گیا، حدیث موجود ہے صحیح ترغیب و ترہیب منذری کے اندر، معجم الاوسط الطبرانی کے اندر، مجموع الزوائد الہیثمی کے اندر، صحیح ترغیب الالبانی کے اندر ہے، السلسلۃ الصحیحہ کے اندر موجود ہے۔ تو گویا کہ ایک ادب کیا ہے، اس قبلہ رو ہو کے تلاوت کرنا۔ چوتھا ادب کیا ہے، اخلاص و الاخلاص و حضور القلب، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اور آپ کا دل حاضر ہو جب ہم تلاوت کر رہے ہیں، ایسے نہیں کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور آپ کا دل کہیں اور گھوم رہا ہے، آپ کا ذہن کہیں اور ہے، بلکہ دل و دماغ بھی حاضر ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا مخلصين له الدين۔ پانچویں چیز جو ہے الاستعاذہ، اور چھٹی چیز بسملہ، ٹھیک ہے، ہم جو ہے طہارت سے فارغ ہو گئے، مسواک کر لیے، وضو کر لیے، اس کے بعد جو ہے قبلہ رو ہو کے بیٹھ گئے، اور اخلاص کے ساتھ دل اور دماغ کو جما لیا، اس کے بعد جب شروع کریں گے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، رب العالمین نے فرمایا فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، اس کے بعد پھر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ تو ابتدا کرتے وقت چاہے کہیں سے بھی ابتدا کریں، سورت کے شروع سے ہو، درمیان سے ہو، کہیں سے بھی ہو، سورۃ توبہ ہی کے شروع ہی سے کیوں نہ آپ پڑھنا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں گے، اب پڑھتے پڑھتے بیچ میں سورت آ جائے تو سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے۔ تو یہ استعاذہ بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں جیسا آتا ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع، ٹھیک ہے، بہت سی حدیثوں کے اندر موجود ہے، اسنادھا جید ہے۔ تو یہ تو ہو گئے قبل التلاوہ، یہ آداب جو ہے تلاوت شروع کرنے سے پہلے کے آداب ہیں۔ اب اثناء تلاوت کون سے آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم نے جو سب سے پہلے آیت پڑھی تھی ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، جو حروف کے صفات ہیں انہیں پڑھنا ہے، ان کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ترتیل کے اندر بنیادی طور پر دو چیز شامل ہے، ایک تو ہے کہ تصحیح التلاوہ، ٹھیک ہے، حروف کی صحیح ادائیگی، یہ تو واجب ہے، ضروری ہے، کہ ہم اس کے بغیر لحن جلی میں واقع ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز تحسین ہے، تحسین الحروف، جیسے غنہ ہے، ادغام ہے، اظہار ہے، جس سے ہم لحن جلی میں واقع نہیں ہوتے ہیں، وہ تحسین ہے۔ تو وہ تحسین جو ہے علماء کرام ائمہ قراء یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحسن امر ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس میں خلل واقع ہو جاتے تو گڑبڑ نہیں، لیکن ہم اس سے رعایت کرنا چاہیے، اس کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم رب العالمین نے ترتیل کا حکم دیا ہے، دونوں چیز شامل ہے۔ تو اثناء تلاوت میں ترتیل کا لحاظ رکھنا ہے، تصحیح تلاوت وجوباً، اور تحسین جو ہے یہ مستحسن۔ ابن جزری رحمہ اللہ کہتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، ٹھیک ہے، کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ حتم ہے، لازم ہے، ضروری ہے، جو تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ گنہگار ہوگا۔ تو اس من لم یجود کے دوسری ایک روایت آتی ہے من لم یصحح القرآن، یعنی تصحیح تلاوت، ٹھیک ہے، تصحیح تلاوت کا اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے، اس کی رعایت نہیں کرتا ہے، تو وہ کہ گنہگار ہوگا۔ تو پہلی چیز ہوگی اثناء تلاوت جو ہے پہلا ادب ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسرا ہے کہ الصوت الحسن، ٹھیک ہے، تحسین الصوت، بہتر آواز، خوشکن آواز میں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم موجود ہے، جیسے تصحیح، مخارج و صفات حروف، خشک آوازی، فہمانی، یہ ساری چیزیں لکھی ہیں ہم نے ایک منظم طریقے سے الگ الگ کر کے کہ تلاوت سے پہلے کون سا آداب ہے، دوران تلاوت کون سا آداب ہے، وہ اس طرح بیان کیا۔ تو دوسری چیز کا دوران تلاوت جو ہے وہ آواز کو بہتر کرنا، بہترین آواز میں پڑھنا، خوشکن آواز میں پڑھنا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، بہت سے حدیثوں میں موجود ہے، کتابوں میں، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا صحیح البانی۔ تیسری چیز جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی
آپ کے دل حاضر ہوں، دل میں جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں آیات اس کے اثرات نمایاں ہوں، ٹھیک ہے، جوارح اعضاء و جوارح پرسکون انداز میں ہوں، آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس چیز کا احساس کریں کہ یہ کلام کس کا ہے، تو جس کا کلام رب العالمین کی تعظیم کے ساتھ جو ہے قرآن پڑھیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، تدبر و تفکر، غور و فکر کرنا۔ رب العالمین نے کہا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، ٹھیک ہے، اس طرح فرمایا کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ٹھیک ہے، کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے۔ وانزلنا الیک الذکر تبینا للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ ہم غور و فکر کریں، جو ہم پڑھیں اس معنی میں غور و فکر کریں۔ اسی طرح جو ہے ہر آیات کو کاٹ کر پڑھیں، ٹھیک ہے، الگ الگ کر کے پڑھیں، یعنی ایک آیت دوسرے آیت کو ملا کر پڑھیں تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ الگ الگ کر کے پڑھیں، جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا طریقہ، كان يقطع قراءته آیة آیة، الحمد للہ رب العالمین ثم يقف الرحمن الرحیم ثم يقف، تو یہ ایک ادب ہے۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ جب آیت رحمت پر آپ کا گزر ہو، آیت رحمت کی تلاوت کریں رسول اللہ رب العالمین سے، اور رحمت کا سوال کریں۔ آیت عذاب سے آپ کا گزر ہو تو وہاں اللہ رب العالمین کی اس عذاب سے پناہ مانگے۔ آیت تنزیہ واقع ہو جہاں رب العالمین کی تسبیح بیان کی گئی ہے، تنزیہ بیان کی گئی ہے، تو وہاں پہ تنزیہ کریں، تسبیح پڑھیں، یہ بھی ایک ادب ہے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فقام فقرأ سورۃ البقرہ، کہ میں جو ہے ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا، یعنی قیام اللیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تو آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، لا یمر بآیۃ رحمۃ الا وقف فأسأل، کہ جس بھی آیت رحمت میں آپ کا گزر ہوتا آپ وہاں تھوڑے رکتے اور پھر اللہ سوال کرتے، ولا یمر بآیۃ عذاب الا وقف فتعوذ، اور جو بھی آیت عذاب آتے وہاں پہ رکتے اور پھر اللہ کی پناہ مانگتے، تو یہ بھی ایک ادب ہے۔ اسی طرح ایک ادب ہے کہ جب آیت سجدہ سے گزر ہو تو وہاں پہ سجدہ کریں، تو یہ بھی سجدہ جو ہے واجب نہیں ہے بلکہ یہ ادب میں سے ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو آپ نے سجدہ کیا، ابو رافع رضی اللہ عنہ صلیت مع ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ العتمہ فقرأ اذا السماء انشقت فسجد، کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی تو انہوں نے جو ہے سورہ انشقاق کی تلاوت کی، تو وہاں پہ سورہ انشقاق میں سجدہ موجود ہے، انہوں نے سجدہ کیا، فقلت ما هذه، میں نے سوال کیا یہ کیا چیز ہے، انہوں نے کہا سجدت بها خلف ابی القاسم، میں نے اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور سجدہ کی، فلا ازال اسجد بها حتى القا، تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کرتے ہیں قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم اسجد فيها، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جو ہے سورہ نجم کی تلاوت کی، آپ نے وہاں پہ سورہ نجم میں سجدہ موجود ہے لیکن آپ نے نہیں کیا، تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ آداب ہے، بہتر ہے کہ افضل ہے کہ جب آیت سجدہ آئے تو سجدہ کیا جائے، یہ تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو دیگر جو باتیں ہیں، ہنسی مذاق ہے، ان ساری چیزوں کو ترک کر دیں۔ جس طرح جب جماعی آئے تو جماعی آنے کے وقت جو ہے آپ تلاوت سے رک جائیں، پہلے آپ جماعی کو مکمل کر لیں، ایسا نہیں کہ جماعی بھی آ رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں تو وہاں پہ ایک بے ادبی لاحق ہو رہی ہے، تو جماعی کے وقت جو ہے تلاوت نہیں کرے بلکہ جماعی ختم ہونے کے بعد پھر تلاوت کرنی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی دوسرا آدمی تلاوت کر رہا، آپ تلاوت نہیں کر رہے ہیں اور آپ کوئی دوسرے کام میں نہیں ہے تو آپ اسے بغور سنیں، کان لگا کر سنیں، جیسے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور پھر جو ہے جو احکام تلاوت ہے، مد ہے، غنہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں اس میں غلو نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کی رعایت ضرور کرنی ہے لیکن غلو نہیں کرنی ہے، تو یہ کل 10 آداب ہیں دوران تلاوت کے۔ اور پھر تلاوت کے بعد کے جو آداب ہے وہ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سمجھا وہ کہ اس پر عمل کرنا ہے، جو حکم دیا گیا اسے بجا لانا ہے، جو منع کیا ہے نواہی اس سے باز رہنا ہے، اور پھر مستمر طور پر جو ہے غور و فکر کرنا ہے، تو یہ کل کچھ آداب ہیں تلاوت کے۔ تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے حدث سے پاک ہو جائیں، ضروریات سے فارغ ہو جائیں، مسواک کر لیں، وضو کریں، پھر قبلہ رو ہو کے بیٹھیں اور اخلاص اور حضور قلب کے ساتھ اسٹارٹ کریں، اور اعوذ باللہ بسم اللہ
پڑھنے کے ساتھ شروع کریں، اور پھر دوران میں جو ہے ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تصحیح اور تحسین کے ساتھ، خوش آواز میں پڑھیں، خوش و خضوع کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھیں، اور جو بھی آیت رحمت سے گزر ہو تو اللہ کی رحمت کا مطالبہ کرے، آیت عذاب سے پناہ مانگے، اور آیت سجدہ تلاوت کریں، دوران آیت تلاوت ہنسی مذاق نہ کرے، گفتگو نہ کرے، جماعی آئے تو وہاں پہ تلاوت سے رک جائیں، پہلے جماعی لے لیں پھر تلاوت کریں، دوسرا کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اسے بغور سنیں، اور 10ویں چیز جو احکام تجوید ہیں، غنہ، ادغام، اظہار وغیرہ، اس ساری چیزوں میں غلو نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا درس تھا آج کا تجوید کے تعلق سے، جس میں ہم نے سکتہ کے احکام کے بارے میں جانا، کچھ حروف کے بارے میں جانا کہ وصل میں کب پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، وقت میں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، یا حروف جو وصل وقف دونوں میں پڑھا جائے گا، اور پھر یہ آداب، تلاوت کے آداب۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں گے، اور اس پر غور و فکر کریں گے، اور اس کو اپنی زندگی میں رچائیں گے، بسائیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں رچانے، بسانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔